حسن و جمال۔ عبداللہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قانونی فطرت کے مطابق جوان ہو گئے۔ وہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی صحت مند، متناسب الاعضاء اور حسین و جمیل تھے۔ سفیدی میں سرخی ملی ہوئی رنگت، دل میں گر کرنے والی حسین و سیاہ آنکھیں، کشادہ پیشانی، موزوں قد اور وہ سب کچھ جسے حسن و جمال کی معراج اور دلکشی و رعنائی کا منتہائی کمال کہہ سکتے ہیں۔ کسی آدمی کی قد و قامت کی بہت سے بہت تعریف ان لفظوں میں کی جا سکتی ہے کہ وہ سر و قد اور شمشاد قامت ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قد موزوں کو یہ تشبیہ اور استعارے چھو بھی نہیں سکتے۔ تیرا چوسر و نخوانم کے سر و سر تاپا، ہم مہتن است و تواز پائے تا بسر جانے۔ لال و گل یاسمین و نصرتن، سنبل و نرگس، آفتاب مہتاب لال یمن، در عدن مشک ختن، امبر سارا، تبسم سحر اور شگفت گنچا انسان کے حسن و جمال اور اس کی خوبی و رعنائی کے تمام استعارے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی شرح تفسیر کے لیے یہ سب کے سب استعارے ناتمام، ادھورے اور تشبیہ و مماثلت کی سطح سے بہت فروتر ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جہاں شعر و ادب کے ان استعاروں اور تشبیہوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و خوبی کا آغاز ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا جواب ہے۔ دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال ہے۔ قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل بنا کر بھیجا، بس اس کی ضرورت تھی کہ باطن ہی نہیں ظاہر بھی حسین ترین ہو۔ حسن سیرت کے ساتھ صورت بھی خوب تر ہونی چاہیے۔ دل سے نگاہ تک، روح سے جسم تک اور سر سے پیر تک حسن ہی حسن، پاکیزگی ہی پاکیزگی اور دلکشی ہی دلکشی ہونا لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہے، تماشائی بھی۔ انسان کامل کو سیرت و صورت، جسم و روح اور ظاہر و باطن کے اعتبار سے خوبی کمال کا معیار آخر ہونا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحیح مصداق تھے۔ جوانی کا زمانہ گزرنے کے بہت دن بعد جابر بن سمرہ ایک صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلے میں دیکھا۔ چاند بھی اس رات پوری تابانی پر تھا۔ وہ بہت دیر تک ماہ عرب اور بدر کامل میں مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر انہیں فیصلہ کرنا پڑا اور نگاہیں زبان بن کر پکار اٹھی کہ یہ گھٹنے بڑھنے والا چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن فراوان کی کسی طرح برابری نہیں کر سکتا۔ فروغ مہر بھی دیکھا، نمود گلشن بھی، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے۔ المانیہ جرمنی کا مشہور شاعر نیٹشے، جسے اقبال نے مجذوب فرنگی کہا ہے، ساری عمر معقول انسان کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ کاش اسے کوئی بتاتا کہ انسان کامل تو پیدا ہو چکا، نہ کاش قدرت نے اس شاہکار نقش کے بنانے میں اپنی تمام چابک دستی ناز کی اور صنعت صرف کر دی۔ اس دنیائے آب و گل میں صدا سے انسان پیدا ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں انسان کامل بس یہ اور صرف یہ ایک ہی پیدا ہوا۔ حسن و خوبی اور کمال و بلندی کی اس کی ذات پر انتہا ہو گئی۔ اب دنیا میں جس کسی کو بھی عروج نصیب ہوگا اور ترقی ملے گی، وہ اسی انسان کامل اور روح حق کے اسوہ حسنہ کی پرچھائیوں میں ملے گی۔